أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، شمع رسالت کے پروانوں، بڑی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے عشق مصطفیٰ کانفرنس میں اللہ اور اس کے محبوب کی باتیں تذکرے سن رہے ہیں اور یقیناً تھک بھی چکے ہوں گے۔ میں صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے، اچھا پشتو جی صرف یہ خبر پشتنا ترنا قول وانا، صرف یہ خبر ہے جدا عشق مصطفیٰ سرا انسان زندگی چے انقلاب رات لے سی یا نسی رات لے دا علماء قد التمات مقت چینی بے بدل چلے خبری تکا چے وستو تا قتلین سو اکمات اللہ اجازت را کو لچو خبرے با اردو چے اوکا بے با تکا چے زب ڈیرہ ضروری خبرہ میں تاسو تک ہونے تھا، ڈیرہ انتہائی اہم خبرہ، جی ڈیرہ اہم خبرہ تاسو نستپوس دا کہوں چھے عشق مصطفیٰ کے ساتھ کیا زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ اگر نہیں آ سکتا تو پھر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر آ سکتا ہے تو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال اگر ڈھونڈنا چاہو تو وہ کہیں اور سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ کے گرد، شمع رسالت کے گرد پروانہ وار بیٹھنے والے صحابہ کی زندگیوں میں اگر کوئی انقلاب آیا تو اس کا سبب کیا تھا؟ کیا انہوں نے چلہ کشیاں کی تھی؟ کیا انہوں نے سروزے لگائے تھے؟ کیا انہوں نے کوئی ایسی تحریک چلائی تھی؟ نہیں، جو بھی آتا گیا میرے مصطفیٰ کی زلفوں کا اسیر ہوتا گیا، دل عشق مصطفیٰ کے سمندر میں ڈوبا، اور جب وہ ڈوبنے کے بعد ابھرا تو پھر ان میں کوئی صدیق اکبر بن چکا تھا، کوئی فاروق اعظم بن چکا تھا۔ میں بہت دکھ کے ساتھ اور بڑی تکلیف کے ساتھ ایک بات کرنے لگا۔ بحمد اللہ تعالی مسائل میں ہمارے کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ ابھی مولانا بہت تفصیل سے بات کر رہے تھے، ان کی کس بات کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ ہر بات حق ہے، ہر بات ٹھیک ہے، ہر بات صحیح ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ آ کر یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو صحابہ کے نقش قدم پر چلانے کے لیے تیار ہیں؟ غلام صدیق کے بننے کے لیے ہم تیار ہیں زبانی، غلام فاروق کے بننے کے لیے تیار ہے زبانی، بلکہ غلام بلال حبشی کے بننے کے لیے، صہیب رومی کے غلام بننے کے لیے زبانی طور پہ ہم تیار ہیں۔ لیکن کیا آج آپ خود، میں پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں تو مجھے ان کی زندگیوں کی کوئی ایک رمق بھی اپنی زندگی میں دکھائی نہیں دیتی۔ ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں آتا؟
مجھے کہنے دیجئے کہ جو بات ہم عشق مصطفیٰ کی کرتے ہیں اس بات میں ہم سچے نہیں ہیں. ہم بات ضرور کرتے ہیں لیکن ہمارا فعل ہمارے قول کی تائید نہیں کر رہا ہوتا. میں اکثر و بیشتر مولانا فیض اللہ صاحب اس بات کو جانتے ہیں, مجاہد چشتی صاحب جانتے ہیں, مولانا یعقوب صاحب جانتے ہیں. اکثر میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں اور وہ ہے ہی عشق مصطفیٰ کے حوالے سے. صاحب دلائل الخیرات نے اس کو فضائل درود شریف میں اس حدیث کو لکھا ہے. نبی پاک کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے عرض کی, یا رسول اللہ میں سچا مومن کب بنوں گا؟ متا اکون مومنا, اور ایک روایت میں آتا ہے متا اکون مومنا صادقا, میں سچا مومن کب بنوں گا؟ میرے نبی نے جواب دیا, جب تجھے اللہ سے پیار ہو جائے گا تو سچا مومن بن جائے گا. جب تجھے اللہ سے پیار ہو جائے گا. اب وہ پیار کیسا پیار؟ ایسا پیار کہ ماذ وہ دل میں اچھا لگنے لگ جائے؟ نہ ایسا پیار نہیں, بلکہ مومن کا اللہ کے ساتھ پیار کیسا ہے اس کے پر قرآن شاہد ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ اللہ کے عشق میں دیوانہ ہو جاتا ہے جو مومن بنتا ہے. وہ اللہ کے عشق میں دیوانہ ہو جاتا ہے. اشد حبا للہ. اب وہ اشد حبا للہ کا مصداق بننے کے لیے صحابی نے اگلا سوال کر دیا, کہا یا رسول اللہ یہ تو بات پتہ چل گئی کہ جب تک اللہ سے پیار نہیں ہوگا مومن نہیں بن سکتا. اور میں ایک بات اور کہنے کی اجازت چاہتا ہوں آپ سے کہ ان میں سے عمل کی بات اگر ہے نا تو کس عمل کی بات ہے؟ مولانا مجاہد صاحب, کس عمل کی بات ہے؟ اگر عمل ہے تو وہ عمل وہ ہے جو دل سے نہیں بلکہ زبان نے دل سے بولا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے. اچھا وہ اب آپ ذرا غور کریں. اس نے سوال کی, عرض کی, یا رسول اللہ تو اللہ سے پیار کیسے ہو؟ اللہ سے پیار کیسے ہو؟ نبی پاک نے جواب دیا, جب تم اللہ کے رسول سے پیار کرنے لگ جاؤ گے تمہیں اللہ سے پیار ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی, علماء اہل سنت, لبیک لبیک لبیک, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. جب تمہیں اللہ کے محبوب سے پیار ہو جائے گا تو پھر تم مومن ہو جاؤ گے. آپ مجھے کہو گے کہ ہم سب کو پیار ہے, ہم سب کو پیار ہے, کیا ہم جیسا پیار؟ آؤ میں اللہ کے ایک محبوب صحابی کا پیار بتاتا ہوں وہ کیسا ہے. اللہ کے ایک محبوب صحابی کا پیار. ایک صحابی ہے, ان کے پیار کا عالم یہ ہے کہ ہم وقت کملی والے کی محفل میں بیٹھے ودعا کے نظاروں سے دل خوش کرتے ہیں. ہم وقت آ کے بیٹھے رہتے ہیں اور اس محفل سے اٹھ کر جائیں یا بھیج دیا جائے تو جلدی واپس آ جاتے ہیں. ایک دن عجیب کیفیت کی ہوئی کہ چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں, عجیب پریشانی کا عالم ہے, اور نبی پاک نے اپنے اس غلام کی اس پریشانی کو دیکھا تو پوچھا کہ کیوں اتنے پریشان ہو, کس چیز نے تمہیں اتنا غمگین و پریشان کر رکھا ہے؟ عرض کی, یا رسول اللہ میں تو سمجھتا ہوں میں ہلاک ہو گیا. کیوں؟ کہا یا رسول اللہ ادھر تو آپ کی محفل میں حاضر ہوتا ہوں, نظارے کر لیتا ہوں,
دید کی پیاس بجھا لیتا ہوں، چلا جاتا ہوں، پھر آ جاتا ہوں، پھر چلا جاتا ہوں، آنا جانا لگا ہوا ہے، لیکن میں جنت کو لے کر کیا کروں گا جس میں میں ادنا مقام پر ہوں گا، آپ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، وہاں میں آپ کا نظارہ کیسے کروں گا؟ مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جس میں مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ صحابی کا عشق ہے۔ مصطفیٰ کریم نے اس کی مشکل حل کر دی، کہا فکر نہ کرو، جس سے پیار کرتے ہو اسی کے ساتھ ہوگے۔ اب یہ عشق مصطفیٰ کا وہ ثمر ہے، لیکن جو بات میں کرنے لگا ہوں، اس صحابی نے اگلا سوال کیا، اور سوال کر کے میں کہتا ہوں کہ وہ بات پوچھ لی آقا سے جس بات کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آج جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ سوال پوچھ لیا، کہا یا رسول اللہ آپ سے پیار، سچا پیار کیسا ہوگا؟ کیا عشق مصطفیٰ کانفرنس کر لیں عشق ہو جائے گا؟ کیا ہم علماء کی محفل بیٹھ جائیں تو عشق ہو جائے گا؟ ہاں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نیکوں کی مجلسیں اور نیکوں کی صحبتیں بندوں کو نیک بنا دیتی ہیں۔ لیکن وہ جو بات صحابی نے کی وہ بڑی مزے کی تھی، کہا یا رسول اللہ بتائیے کہ اللہ کے رسول سے پیار کیسے ہوگا؟ تو میرے نبی نے جو ارشاد فرمایا وہ سن لیجئے، وَاتَّبَعْتَ طَرِيقَتَهُ، پیار تب ہوگا جب نبی کے راستے کو اپنا لوگے، وَاسْتَعْمَلْتَ بِسُنَّتِهِ، اور اس کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دو گے۔ اور اگلا جملہ سن لو، وَأَحْبَبْتَ بِحُبِّهِ وَأَبْغَضْتَ بِبُغْضِهِ وَعَادَيْتَ وَوَالَيْتَ بِوِلَایَتِهِ وَعَادَيْتَ بِعَدَاوَتِهِ۔ پھر تمہیں اللہ کے محبوب سے پیار ہوگا جب تم اس کی محبت کو اپنی محبتوں کا سبب بنا دو، جب اس کی عداوت کو اپنی عداوتوں کا سبب بنا دو، جب ان سے تیرا تعلق مضبوط ہو جس کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ مضبوط ہے، اور ان کے ساتھ تمہاری دشمنی ہو جو مصطفیٰ کے ساتھ دل میں دشمنی رکھتے ہیں۔ یہ بات کیا ہے؟ یہ بات بنیادی طور پر وہ سبق ہے جو میں آج کی اس محفل میں دینا چاہتا ہوں۔ آج ہم اس نقطے پر اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ خدا کی قسم آپ میری تائید کریں گے کہ اس سے پہلے اہل سنت میں اتنا انتشار کبھی نہیں تھا جتنا اب ہو گیا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے، ظلم یہ ہے، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ ہم وہ انتشار جو ہماری سبوں میں دکھائی دے رہا ہے اس میں دو طبقے بن گئے ہیں، ایک صحابہ کا نام لینے والا اور ایک اہل بیت کا نام لینے والا۔ آؤ اس تفریق کو ختم کرو۔ اہل بیت سے عشق، پیار، محبت اس لیے ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ کے اہل بیت ہیں، اور صحابہ سے مجھے پیار، محبت اور عشق محض اس لیے ہے کہ وہ میرے نبی کے صحابی ہیں۔ اس کو میں یار کیوں نہیں بناتے؟ کیوں ایک ایک بندے کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کیوں کسی کو رافضی کا نعرہ دیتے، گالی دیتے ہو؟ کیوں کسی کو ناسبی اور خارجی کا نعرہ دیتے ہو؟ خدا کی قسم جو صحابہ کا غلام ہے وہ صحابہ کا غلام اس بات پر ہے کہ وہ صحابہ وہ ہیں جو نبی کے غلام ہیں، اور ہم اہل سنت کا عقیدہ یہی تھا اور یہی رہے گا کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ پیر
نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. صدیق سے میرا کیا رشتہ ہے؟ کیا میں صدیق سے پیار اس لیے کرتا ہوں؟ کیا اس کے جوتوں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما اس لیے بناتا ہوں کہ وہ ایک عظیم قریشی سردار تھا؟ نہیں. کیا اس لیے بناتا ہوں کہ وہ ابو قحافہ کا بیٹا تھا؟ نہیں. کیا اس لیے بناتا ہوں کہ دور جہالت میں بھی اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو رہا تھا؟ نہ ان وجوہات کی بنا پر نہیں، بلکہ میں اس لیے صدیق کو اپنا امام بناتا ہوں، مقتدا بناتا ہوں، پیشوا بناتا ہوں، اور اس کو بے مثل و بے مثال مانتا ہوں. آپ کہتے ہیں نا افضلیت تو بہت نیچے کی چیز ہے. خدا کی قسم صدیق جیسا نہ کوئی ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا. واللہ باللہ سمت اللہ، میں کلمہ طیبہ پڑھ کر کہتا ہوں، آپ وہ تو مسلمان ہی نہیں، میرے مصطفیٰ نے جس کو اپنایا اور اپنا بنایا اس کے بارے میں کوئی بات کرے اور میں زندہ رہوں. نہ. اور دوسری بات، میرا تعلق علی کے ساتھ اس لیے نہیں کہ وہ ہاشمی سردار ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کرار ہے، اس لیے نہیں کہ اس کا نام حیدر ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ہاشمیوں میں ایک بہت جری اور بہادر شخص ہے. ان میں سے کوئی بات نہیں. خدا کی قسم علی میرا امام صرف اس لیے ہے کہ علی اور جو کچھ بھی ہے وہ اپنی جگہ پر میرے آقا کا ایک ادنا غلام ہے. یاد رکھیں، جس نے اہل بیت اطہار کے ساتھ اس وجہ سے محبت کی کہ وہ میرے نبی کی آل پاک ہے، وہ بھی پار چڑھ گیا. اور جس نے اس نیت سے صحابہ کے ساتھ محبت کی کہ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، وہ بھی پار چڑھ گیا. ڈوبا تو وہ ڈوبا جس نے نہ ان کو مانا یا نہ ان کو مانا. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا تو ایمان یہی ہے. میں جو بات کرتا ہوں، مولانا سرفراز خان صاحب شاید بھول گئے، انہوں نے پوری نہیں سنائی، نعت علی پوری نہیں سنائی، آدھے میں چھوڑ گئے. میں کہتا ہوں مجھے آج ایک کمی لگ رہی تھی. نعرہ خلافت بھی ہمارا نعرہ ہے، حق چار یار بھی ہمارا نعرہ ہے، تاجدار صداقت کی عظمت کے گن گانے بھی ہمارا نعرہ ہے، تاجدار عدالت کے گن گانے بھی ہمارا نعرہ ہے، تاجدار شرم و حیا کے ذی-النورین کے گن گانے بھی ہمارا نعرہ ہے، اور حیدر کرار کے نام کی پکار کرنا یہ بھی ہمارا نعرہ ہے. بات تو کر رہے تھے کہ ناد علی مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب، یہاں تک تو بات کی، لیکن اگلی بات شاید وہ جلدی میں بھول گئے کہ کل ہم و غم سینجلی. اور اس میں جو جملہ کہا وہ جملہ سن لو، بے نبوت کا یا محمد و بے ولایت کا یا علی او یا علی او یا علی. جو نعت علی پڑھتا ہے جب وہ یا محمد کی صدا بلند کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ یا علی کی صدا بھی بلند کرتا ہے. وہ اغیار ہیں جو ایک کا نعرہ لگاتے ہیں دوسرے کا نہیں لگاتے. ہم نہیں ہیں ان میں سے. ہم اپنوں کے ساتھ شفیق اس لیے ہیں، ہم اپنے ہیں. میں آج بھی دعوت دیتا ہوں خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے. آپ کہتے ہیں نا، یہ بھی ایک نعرہ لگتا ہے، بڑا خوبصورت نعرہ ہے اور بالکل قرآن کی تفسیر ہے، تشریح ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی. اس میں کوئی شک والی بات نہیں. لیکن میں ایک بات اور بھی آپ سے کہتا ہوں اور عرض کرتا ہوں، بڑی میری ادنا سی عرض ہے، خدا کے واسطے ان لوگوں سے اپنے رشتے توڑ دو. میں ان علماء سے بطور خاص عرض کروں گا، خدا کے واسطے لوگوں کے باتوں پہ کان مت دھرو. ہمارے اپنے سارے اپنے ہیں، آؤ سب کو اپنائیں، کسی ایک نقطے پر سب کو اکٹھا کریں. میں مولانا حفیظ اللہ صاحب سے درخواست کروں گا
کہ رمضان مبارک کے بعد حضور خواجہ حافظ صاحب کے عرس کے موقع پر میں بھی ادھر حاضر ہوں گا. آپ نے تمام علماء کو اکٹھا کرنا ہے اور ہم نے ایک متفقہ اعلامیہ بنانا ہے جو ہمارے اہل سنت کی متفقہ آواز ہوگی. ہم ناسبیوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں, رافضیوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. ہمارے نزدیک دونوں گمراہ ہیں, نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے. ہمارا یہ ایمان ہے اور اس ایمان پر ہم قائم ہیں, پکے قائم ہیں. جہاں تک مولانا کی بات کی میں تائید ایک مرتبہ کرتا ہوں کہ ہمیں جو کف لسان کا حکم ہے اس پر ہم عمل کر لیں, اور ہم جو غلطیاں کرتے ہیں, جو ہم کمزوریاں, اس کا نقصان ان عوام کو ہوتا ہے. ہمیں اس کا فائدہ پہنچے یا نقصان پہنچے وہ اور بات ہے, لیکن ہم آؤ میرے ساتھ مل کے ایک دفعہ یہ نعرہ آپ بھی لگا دو کہ نبی کا جو غلام ہے, نبی کا جو غلام ہے, نبی کا جو غلام ہے, ہم ہر اس عالم دین کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں. اہل سنت کے علماء ہماری پہچان ہے. اہل سنت کی علماء, میں اپنے مشائخ کو بار بار کہتا ہوں, مولانا حفیظ اللہ صاحب اس بات کے گواہ ہیں. میں نے 300 مسائل کے قریب مشائخ کی ہماری, ان میں نے باقاعدہ طور پہ بات کی کہ اے آستانوں سے وابستہ مشائخ, آپ اور علماء میں اگر دوریاں بڑھ گئیں تو اس کا نقصان علماء کو اتنا نہیں ہوگا جتنا مشائخ کو ہوگا. علماء کہیں پہ ٹیچری کر کے گزارا کر لیں گے, لیکن اگر آستانے اجڑ گئے نا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. علماء ہمارے سروں کے تاج, علماء ہمارا زیور, علماء ہمارا حسن, علماء ہماری زینت, علماء ہمارے استاد, علماء ہمارے رہنما, علماء ہمارے پیشوا. ان سب علماء کو ہم اکٹھا کریں گے اور انشاءاللہ العزیز ایک نقطے پر ہم اتفاق کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہماری صفوں میں کوئی ایسا نہ گھسنے پائے جو ہمیں جدا جدا کرے. ہم جدائی کے متحمل نہیں ہو سکتے, ہم تھوڑے ہیں, اور اگر ہم بھی بکھر گئے, یاد رکھیں یہ مکے کی طاقت اس وقت تک ہے جب انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. ایک انگلی بھی ہٹا دو نا, ایک, 4 جڑی رہے تو مکہ مکہ نہیں رہتا, مکہ مکہ نہیں رہتا, طاقت ختم ہو جاتی ہے. ہم نے طاقت کو مجتمع کرنا ہے اور ہماری طاقت اپنوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, انشاءاللہ العزیز دین کے دشمنوں کے خلاف استعمال ہوگی. ہم ایک سیسا پلائی دیوار بنیں گے, اور یاد رکھیں مصطفیٰ کے دشمنوں کے ساتھ ہماری کھلی جنگ ہے, چاہے وہ منافقین ہوں چاہے وہ کافرین ہوں, ہماری ان کے ساتھ کھلی جنگ ہے, لیکن اپنوں کے ساتھ ہماری جنگ نہیں. ہم نے اپنے بازو کھلے رکھے ہوئے ہیں. ہم سب کو محبت کا دعوت دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے آپ ایک ہو جاؤ. آپ کا ایک ہونا پاکستان کے کروڑوں اہل سنت کا ایک ہونا ہے. آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا, یاد رکھیں برِ صغیر میں جہاں اولیاء کاملین کا فیض عام ہے نا, وہاں جس ہستی کا بہت بڑا احسان اہل سنت و جماعت پہ ہے, وہ ہستی کون ہے؟ وہ مجدد دین و ملت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ہستی ہے. ہم اپنے محسن سے غداری نہیں کر سکتے. میرے ایک بیان کو بعض لوگوں نے بڑا غلط رنگ پہنایا, میں اس کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں. میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ ہم بریلوی نہیں ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اعلیٰ حضرت کو ماننے والے نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت میرا مقتدا ہے, میرا پیشوا ہے, میرا امام ہے, میرا رہنما ہے. میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ نام ہم پہ رکھا گیا ہے, ہمارے دشمنوں نے رکھا ہے. ہم اس کی بجائے اس نام کی طرف کیوں نہ لوٹ جائیں جو آقا نے ہمارا رکھا ہے. اہل سنت و جماعت ہمارا نام ہے, ہم سنی ہیں, ہم مصطفیٰ کے دیوانے ہیں, ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں, ہم اہل بیت کے غلام ہیں. ہم
اپنی بات کریں گے اور سچی بات کریں گے. کل بھی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور بڑے تیقن کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ کل بھی اہل سنت کے علماء نے وہ کردار ادا کیا جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی. ان میں چاہے اعلیٰ حضرت ہوں، چاہے مجدد دین و ملت حضرت مجدد الفسانی ہو، چاہے ان میں حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی ہو، چاہے ان میں مولانا شاہ احمد نورانی ہو، جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں ہمارے، جتنے بھی اکابر اہل سنت کے، میں ایک ایک کا نام نہیں لے سکتا، ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں جس کو اگر موقع ملا تو اس نے ایک نئی تاریخ رقم نہ کی ہو. اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی میں کہتا ہوں اگر آپ ایک ہو گئے نا اور آپ ڈٹ گئے تو انشاءاللہ العزیز ملک کی تقدیر آپ ہی بدلیں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو. وما علیہ الا البلاغ المبین.